أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات و برکت کے لیے خاص۔ آنگین تعداد اور بے شمار درود و سلام ہوں آقائے کائنات، سرور کائنات، امام کائنات، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ، اور اللہ جل جلالہ کی لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں بلکہ بے شمار لاتعداد اور بے حد و حساب رحمت نازل ہوں ان پاک باز نفوس قدسیہ پہ کہ جن کی شب و روز کی محنت کی بدولت آج تقریباً 1500 سال کا طویل ترین عرصہ گزرنے کے باوجود بھی اللہ کا دین ہمارے درمیان بالکل صحیح سالم اور بے عیب موجود ہے۔ وہ پاک باز نفوس قدسیہ خاص صاحب شرعت صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پاکیزہ اور اثر جماعت ہو، یا ان کے شاگرد تابعین اعظام ہوں، تبع تابعین ہوں، محدثین اعظام ہوں، ائمہ کرام ہوں، فقہاء اعظام ہوں، مجتہدین اسلام ہوں، محققین اسلام ہوں، مجاہدین اسلام ہوں یا شہداء اسلام۔ اے مولا کریم، اے مقلب القلوب، اے دلوں کے بھید کو جاننے والے، جس نے بھی تیرے دین حنیف کی خاطر خلوص سے نیت سے جو بھی محنت کی ہو اس کی اس محنت و کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماتے ہوئے ان کے لیے توشہ آخرت بنانے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے ذریعہ نجات بنانے کے ساتھ ساتھ ہم خاکساروں کو، ہم گناہ گاروں کو، ہم سیاہکاروں کو ان کے نقشہ قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ بعد الحمد و ثنا حضرات سامعین مکرم، رمضان المبارک کا اختتام چل رہا، 1 یا 2 دن باقی رہتے ہیں۔ آج رمضان المبارک کا انتہائی اہم ترین دن ہے، یا کہہ لیجئے کہ رمضان المبارک کا سب سے اہم ترین دن آج کا دن ہے کہ آج جمعۃ الوداع کا دن ہے۔ رمضان المبارک کا آخری جمعۃ المبارک ہے، اور اس کے بعد رمضان المبارک ہم سے رخصت ہوا جاتا ہے۔ پھر آگے اگلے سال قسمت کی بات ہے، نصیب کی بات ہے، مقدر کی بات ہے اور زندگی کی بات ہے۔ کس کو یہ مہینہ نصیب ہوتا ہے، اس کے نصیب میں رمضان المبارک کی برکات دوبارہ لوٹ کے آتی ہے۔ کون خوش نصیب ایسا ہوتا ہے کہ جو اگلے سال رمضان المبارک کے جمعۃ الوداع میں شامل ہوگا۔ حضرات، یہ انسان کے اپنے مقدر کی بات ہے، لیکن ابھی آج کا دن جو اللہ ذو الجلال والاکرام نے ہمیں عطا فرمایا، جمعۃ المبارک کا دن، رمضان المبارک کا دن اور آخری جمعہ، کہ اس کے بعد اگلا جمعہ غیر رمضان میں آئے گا، رمضان میں نہیں آئے گا۔ حضرات، اللہ ذو الجلال والاکرام سے دعا کرتے ہیں، مولا کریم
اے ذوالجلال والاکرام، اے مناجات کو سننے والے، اے دعاؤں کو قبول کرنے والے، اے التجاؤں کو سننے والے، رمضان المبارک میں کی ہوئی ہماری عبادتیں، ہماری ریاضتیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماتے ہوئے ہمارے اور ہمارے والدین کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ حضرات، جیسا کہ رمضان المبارک کے آغاز میں ایک جذبہ تھا، ایک ولولہ تھا، ایک جوش اور جنون تھا نیکیوں کو کمانے کا، نیکیاں حاصل کرنے کا، رمضان المبارک کی برسات کو، رمضان المبارک کے برکات کو اپنے دامن میں سمیٹنے کا، اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کرنے کا جو جذبہ، جو جنون، جو شوق رمضان المبارک کے آغاز میں تھا، حضرات آج جمعۃ الوداع ہونے کے باوجود، جمعۃ المبارک کا دن ہونے کے باوجود رمضان المبارک کا وہ جذبہ، وہ شوق، وہ جنون آج مانت پڑتا نظر آ رہا ہے۔ آج ہم میں وہ شوق نظر نہیں آ رہا جو آغاز رمضان میں تھا، آج ہم میں وہ جذبہ نظر نہیں آ رہا جو آغاز رمضان میں تھا، آج ہم میں وہ جنون، وہ محبت، وہ عقیدت، وہ ایمان، وہ تزکیہ نفس کی علامت جو آغاز رمضان میں تھی، حضرات آج ہم سے نظر نہیں آ رہی۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ یہی وجہ ہے کہ جیسے جیسے عید قریب سے قریب تر آتی جا رہی ہے، قریب آتی جا رہی ہے، ہم رمضان المبارک کی نعمتوں کو سمیٹنے سے پیچھے ہٹتے چلے جا رہے ہیں، اور عید کی تیاریوں میں ہم لگے ہوئے ہیں۔ عید کی خوشی میں شریک ہونے کے چکروں میں ہم رمضان المبارک کی ان نعمتوں کو سمیٹنے سے قاصر نظر آ رہے ہیں۔ حضرات، وہ ذوق و شوق جو رمضان المبارک کے آغاز میں تھا، آج عید الفطر کے قریب ہونے پہ وہ ذوق و شوق ختم ہو چکا ہے، ختم ہوتا نظر آ رہا ہے، حالانکہ ابھی بھی رمضان المبارک چل رہا ہے، اور یہ آخری لمحات، آخری ایام رمضان المبارک کے، حضرات یہ تو غنیمت کے ایام ہوا کرتے ہیں، یہ تو غنیمت کے ایام ہوا کرتے ہیں۔ ان میں پہلے سے زیادہ اور کثرت سے اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ کی عبادت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ کی بندگی کا اظہار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضرات، ان آخری ایام میں نہ کہ ہم عید کی تیاریوں میں ان آخری ایام کے فیض و برکات سے محروم رہ سکے، حضرات آئیے لمحہ فکریہ ہے، درد دل کے ساتھ التجا کرنا چاہوں گا۔ رمضان المبارک ابھی گزرا نہیں ہے، چند ایک ایام باقی ہے، جمعۃ الوداع کا دن ہے، مبارک ترین دن ہے، سید الایام دن ہے، دنوں کا بادشاہ دن ہے، پھر رمضان المبارک کا جمعہ ہے، آخری جمعہ ہے، انتہائی برکت والا دن ہے، ایسی برکت والا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام اس دن کے ایک لمحے میں دی ہوئی ہر دعا، مانگی ہوئی ہر التجا اللہ ذوالجلال والاکرام اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماتا ہے۔ حضرات، عید کی تیاریاں ہوتی رہے گی، عید کی تیاری بعد میں بھی ہو جائے گی، لیکن یہ جمعۃ الوداع کے یہ لمحات آپ کو دوبارہ واپس ملنے والے نہیں ہیں، لہذا آئیے اپنے رب کی طرف آئیے، اپنے رب کو منا لیجئے، اپنے رب سے مانگ لیجئے جو بھی مانگنا ہے، اور جو کچھ ہو چکا ہے، جو غلطیاں ہو چکی ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام سے گڑ گڑا کے، اللہ کے حضور گڑ گڑا کے توبہ کر لیجئے، استغفار کر لیجئے کہ آج کے دن میں ایک وہ لمحہ آنے والا ہے کہ جس لمحے میں
اللہ ذو الجلال والاکرام انسان کی دعاؤں کو ضرور بات ضرور قبول فرماتا ہے۔ لیکن حضرات کہیں ہم عید کے جوش میں، عید کی خوشی میں، عید کے انتظار میں اس لمحے کو، اس گھڑی کو اور ان لمحات کو ضائع نہ کر دے۔ حضرات آئیے اپنے رب کی طرف لوٹ آئیے۔ اصل عید کہ اس عید کے لیے ہم رمضان المبارک کے ان آخری ایام سے بے اعتنائی برت رہے ہیں۔ حضرات وہ اصل عید ہے کیا؟ وہ کیا عید ہے کہ اس کی تیاریوں میں آج ہم مگن ہیں کہ جو ہم نے رمضان المبارک کے آغاز میں، رمضان المبارک کے آغاز سے لے کر آج تک سنتے آئے ہیں پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ من قام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جس نے ایمان اور خود احتسابی کی حالت میں رمضان المبارک کے روزے رکھے، غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ ذو الجلال والاکرام اس کی زندگی کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جس نے رمضان المبارک میں قیام کا اہتمام کیا، قیام اللیل کا اہتمام ایمان اور خود احتسابی کے عالم میں کیا، غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ اس کی زندگی کے بھی سابقہ تمام کے تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ ومن قام لیلۃ القدر، ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جس نے لیلۃ القدر میں ایمان و احتساب کی حالت میں قیام اللیل کا اہتمام کیا، غفر له ما تقدم من ذنبی، اس ایک رات کی عبادت کی بدولت، اس ایک رات کی بندگی کی بدولت، غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ ذو الجلال والاکرام انسان کی زندگی کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ حضرات یہ عید کیا ہے؟ اسی کے متعلق ہم سنتے آئے ہیں کہ رمضان المبارک میں اللہ ذو الجلال والاکرام انسانوں کو، اپنے بندوں کو، لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ رمضان المبارک میں جنتوں کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اور حضرات پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ ذو الجلال والاکرام کا فرمان ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی آیات ہے، قد افلح من تزکی وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ آج ہم عید کی خوشیوں کے منتظر ہیں، آج ہم عید کی خوشیوں کے انتظار میں ہیں، اور عید کے انتظار میں رمضان المبارک کی برکات سے ہم محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے فیض و برکات کو سمیٹتے ہوئے ہم اعراض کرتے نظر آ رہے ہیں، لیکن وہ عید کون سی ہے؟ عید حضرات وہی ہے، انسان کی عید وہی ہے کہ جس میں انسان کامیاب ہو جائے، جس دن میں انسان کامران ہو جائے کہ اللہ ذو الجلال والاکرام انسان کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ حضرات ہم رمضان المبارک میں روزے کیوں رکھتے رہے ہیں؟ رمضان المبارک میں قیام اللیل کا اہتمام کیوں کرتے رہے ہیں؟ نماز تراویح، نماز تہجد کا اہتمام ہم کیوں کرتے رہے ہیں؟ صدقات و خیرات میں بڑھ چڑھ کے حصہ کیوں لیتے رہے ہیں؟ تنگ دستی کے باوجود بھی، تنگ دستی کے عالم میں بھی، بے روزگاری کے عالم میں بھی،
وبا کے دور میں بھی، مصیبت کے دور میں بھی، کہ جب کاروبار دنیا مفلوج ہے، زندگی مقید ہو چکی تھی، ایسے عالم میں بھی کہ جب اپنا ہاتھ بھی تنگ تھا، لیکن ہم نے اللہ کی توفیق سے اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے راستے میں لوٹایا، غریبوں کو دکھلایا، غریبوں میں تقسیم کیا۔ حضرات، یہ تمام کے تمام امور ہم نے کیوں کر انجام دیے ہیں؟ اسی لیے انجام دیے تھے، رمضان کے روزے اسی لیے رکھے، نمازوں کا اہتمام اسی لیے کیا، صدقات و خیرات اسی لیے ادا کیے، شب بیداریاں اسی لیے کی، قیام اللیل کا اہتمام اسی لیے کیا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ذوالجلال والاکرام ہمارے نامہ اعمال کو پاک اور صاف کر دے، اور یقیناً جس کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دے، جس کے نامہ اعمال کو اللہ صاف کر دے، وہی اصل کامیاب ہے، وہی اصل کامران ہے، اور اسی کے لیے اصل عید ہے، اسی کے لیے اصل خوشی ہے، اسی کے لیے اصل کامیابی ہے کہ اللہ کا فرمان قد افلح من تزکا، قد افلح من تزکا، کہ جس نے اپنا تزکیہ نفس کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، جس نے اپنے رب کا نام، اپنے رب کے نام کو یاد کیا، پکارا، نماز ادا کی، وہ کامیاب ہو گیا۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ تم تو دنیا کی زندگی میں مگن ہو گئے ہو۔ آج عید کے آنے کے انتظار میں، آج عید کے آنے کی خوشی میں تم رمضان المبارک کے فیض و برکات کو سمیٹنے سے انکاری نظر آ رہے ہو، رمضان المبارک کے لمحات کو ضائع کرتے نظر آ رہے ہو، اللہ کی برستی ہوئی رحمت، اللہ کی برستی ہوئی برکھا کو سمیٹنے سے تم اعتراض کرتے نظر آ رہے ہو۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، اللہ فرماتے ہیں ہمیشہ کی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، ہمیشہ قائم رہنے والی زندگی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی، یہ دنیا کے ایام، یہ دنیا کے لیل و نہار، یہ تو ایک دن ختم ہو جانے ہیں۔ آخرت کی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ رہنے والی ہے، اور اس میں وہ کامیاب ہو گیا جو تزکیہ نفس کرے گا، جو پاکیزگی حاصل کرے گا، جو طہارت حاصل کرے گا، جو گناہوں کو چھوڑ کے اللہ کی بندگی کی طرف لوٹ آئے گا، جو اللہ کی یاد کرے گا، اللہ کے نام کو پکارے گا، نمازیں ادا کرے گا۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ، اللہ فرماتے ہیں یہ بات کہ ہم نے یہ جو ارشاد فرمایا ہے، کامیاب وہ ہوگا کہ جس نے اپنا تزکیہ نفس کر لیا، کامیاب وہ ہوگا جس نے اللہ کے نام کو پکار لیا، کامیاب وہ ہوگا جو نمازیں ادا کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ہمیشہ کی زندگی باقی رہنے والی آخرت کی زندگی ہے، اور یہ بات ہم نے صرف یہ قرآن میں نہیں کہی، بلکہ قرآن سے پہلے بھی جو کتابیں نازل کی ہے، جو صحائف نازل کیے ہیں، ان صحائف میں بھی یہ بات کہی گئی ہے، ان صحائف میں بھی یہ بات ذکر کی گئی ہے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم و موسیٰ علیہ السلام پہ جو اللہ نے صحائف نازل کیے، ان میں بھی اللہ نے یہی بات ذکر کی ہے، کامیاب صرف وہ لوگ ہوں گے، کامران صرف وہ لوگ ہوں گے، عید اصل ان کی ہوگی، خوشی اصل ان کو نصیب ہوگی
جو اپنا تزکیہ نفس کر لیں گے۔ حضرات، امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں، دور امارت میں عید کا دن تھا، دور امارت ان کا چل رہا تھا۔ عید کے دن وہ کھانا کھانے میں مصروف تھے کہ ایک آدمی آتا ہے، وہ دیکھتا ہے امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سوکھی روٹی کھا رہے ہیں، خشک روٹی کھا رہے ہیں۔ وہ دیکھتا ہے، حیران رہتا ہے، تعجب کا اظہار کرتا ہے اور التجا اور عرض کرتا ہے، اے امیر المؤمنین، اے خلیفۃ المسلمین، آپ مسلمانوں کے امیر ہونے کے باوجود، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہونے کے باوجود، امیر المؤمنین ہونے کے باوجود سوکھی روٹی کھا رہے ہیں، اور وہ بھی عید کے دن کھا رہے ہیں، عید کے دن وہ بھی سوکھی روٹی۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے تاریخی الفاظ ارشاد فرمائے تھے، ارشاد فرمایا، لیس العید لمن لبس الجدید، لیس العید لمن لبس الجدید واقل السرید۔ فرمایا لوگوں سن لو، عید اس شخص کی نہیں ہے کہ جس نے نئے کپڑے پہن لیے، واقل السرید، یا اچھا اور عمدہ کھانا کھا لیا، ولیکن العید، بلکہ عید تو اس کی ہے، لمن قبل منہ بالامس صیامہ، کہ جس کے کل کے روزے اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت پا جائے۔ لمن قبل منہ بالامس صیامہ وقبل منہ قیامہ وغفر لہ ذنبہ۔ فرمایا عید اس کی نہیں ہے جو نئے کپڑے پہن لے، جو اچھا کھانا تناول کر لے، بلکہ عید اس کی ہے جس کے روزوں کو قبول کر لیا جائے، جس کے قیام اللیل کو شرف قبولیت سے نواز دیا جائے، وغفر لہ ذنبہ، جس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے، وشکر لہ سعیہ، جس کی کوششوں کو قبول کر لیا جائے۔ فہذا هو العید، فرمایا یہ ان کی عید ہے۔ فہذا هو العید والیوم لنا عید، اور یہ آج کا دن ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ وغدن لنا عید، کل کا دن بھی ہمارے لیے عید کا دن ہوگا۔ وکل یوم لا نعصی، وکل یوم لا نعصی اللہ عز وجل فیہ فہو عید۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، آخر میں ارشاد فرمایا، وَكُلَّ يَوْمٍ، اور ہر وہ دن، لا نعصی اللہ عز وجل، کہ جس دن میں ہم اللہ کی کوئی نافرمانی نہ کرے، فَهُوَ عِيدٌ، وہ ہمارے لیے عید کا دن ہے، وہ ہمارے لیے کامیابی کا دن ہے، وہ ہمارے لیے خوشی کا دن ہے۔ حضرات، یہ عید ہے کہ جس کے روزوں کو قبول کر لیا جائے، جس کی قیامت لیل کو قبول کر لیا جائے، جس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے، جس کی کوششوں کو، کاوشوں کو شرف قبولیت سے نواز دیا جائے، اور یہ اس کے لیے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ارشاد کے مطابق اس کے لیے یہ عید ہے، اور اس کے لیے ہر وہ دن عید کا دن ہے کہ جس دن میں اللہ کی کوئی نافرمانی نہ ہو، اللہ کی کوئی معصیت نہ ہو، کہ اللہ نے بھی ارشاد فرمایا قرآن مجید میں، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ فرمایا کامیابی اس کی ہے کہ جس کو جہنم سے بچا کے جنتوں میں داخل کر دیا جائے۔ اصل حقیقت میں کامیاب وہی کامران ہے۔ اور ابتدا میں خطبہ کے آغاز میں آپ نے سورہ مومنون کی آیات سماعت فرمائی تھی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ارشاد فرما رہے ہیں، ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، کہ وہ لوگ جو محنتوں کے باوجود بھی، مشقتیں کرنے کے باوجود بھی اپنے رب سے ڈرتے ہیں، والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور جو لوگ اپنے رب کی آیات پہ ایمان لاتے ہیں، والذین هم بربهم لا یشرکون، اور وہ لوگ اپنے
اپنے رب پہ ایمان لاتے ہیں، ایسا پختہ ایمان لاتے ہیں وَهُمْ لَا يُشْرِكُونَ کہ اس کے ساتھ کسی کو کوئی کسی قسم کا کوئی شریک نہیں ٹھہراتے. وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ، اور وہ اللہ کے راستے میں مال لوٹاتے ہوئے، اللہ کے دیا ہوا مال، اللہ کا عطا کیا ہوا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے ڈرتے بھی ہے، ڈرتے ہیں وَاجِلَتْ قُلُوبُهُمْ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ کہ ہم نے اپنے اللہ کی طرف ہی، اپنے رب ہی کی طرف جانے والے ہیں، اللہ کی طرف ہی لوٹ کے جانے والے ہیں. وَأُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو خیرات میں، جو نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں، نیکیوں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والے ہیں. وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ، اور یہی لوگ آگے نکل جانے والے ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آیات سماعت فرما کے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو شراب نوشی کرتے ہیں؟ کیا ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو معصیت کرتے ہیں؟ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا اللہ یا بنت الصدیق ولکنہم الذین یصومون ویصدون یصومون ویصلون ویتصدقون وہم یخافون اللہ یقبل منہم. فرمایا ان سے مراد وہ لوگ ہیں الذین یصومون، جو روزے بھی رکھتے ہیں، ویصلون، جو نمازیں بھی ادا کرتے ہیں، ویتصدقون، جو صدقات و خیرات بھی ادا کرتے ہیں. نمازیں ادا کرنے کے باوجود، صدقات و خیرات ادا کرنے کے باوجود، رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے باوجود، وہم یخافون، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. کس بات سے ڈرتے ہیں؟ اللہ یقبل منہم، کہیں ہماری ان عبادتوں کو، ہماری ان کوششوں کو، ہماری ان کاوشوں کو، ہماری ان زیادتوں کو مسترد نہ کر دیا جائے، ٹھکرا نہ دیا جائے. حضرات، یہ وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان کی وضاحت کہ فرمایا عید کا دن اس کے لیے، ہر وہ دن اس شخص کے لیے عید کا دن ہے کہ جس میں اللہ کی کوئی نافرمانی نہ ہو، اور جس کے روزوں کو قبول کر لیا جائے، جس کے قیام اللیل کو شرف قبولیت سے نواز دیا جائے، جس کی محنتوں اور کاوشوں کو شرف قبولیت سے نواز دیا جائے. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بھی یہی ارشاد فرمایا، جو لوگ نمازیں ادا کرنے کے باوجود، روزے رکھنے کے باوجود، صدقات و خیرات ادا کرنے کے باوجود بھی اللہ سے اس بات پہ ڈرتے ہیں کہیں ہماری ان عبادتوں کو مسترد نہ کر دیا جائے، ٹھکرا نہ دیا جائے. حضرات، ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ ذوالجلال والاکرام کا ارشاد ہے، اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون. یہی وہ لوگ ہیں جو بھلائی کے کاموں میں، جو نیکی کے کاموں میں، جو خیرات کے کاموں میں پہل کرنے والے ہیں، سبقت سے جانے والے ہیں اور آگے نکل جانے والے ہیں. حضرات، رمضان المبارک کا مقصد یہی تھا، رمضان المبارک کا مقصد یہی تھا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ذوالجلال والاکرام ہمارے نامہ اعمال کو پاک اور صاف کر دے. حضرات، رمضان المبارک گزر رہا ہے، اختتام کے قریب ہے، گزرنے کو ہے، اختتام کے قریب پہنچ چکا ہے. ہمیں اپنا احتساب کرنا ہے، خود احتسابی کرنی ہے. ہم نے روزے کس عالم میں رکھے ہیں، ہم نے نمازیں کتنے بے ایمان سے پڑھی ہے، ہم نے صدقات و خیرات کتنے اخلاص کے ساتھ ادا کیے ہیں، ہم نے شب بیداریاں، ہم نے قیام اللیل، ہم نے نماز تراویح کا اہتمام، ہم نے نماز تہجد کا اہتمام کتنے ایمانی جذبے کے ساتھ، کتنے ایمانی ولولے کے ساتھ، کتنے ایمانی غیرت اور حمیت کے ساتھ رکھے ہیں کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نواز دیے جائے. یہ نہ ہو کہ ہماری شب بیداریاں ضائع جائے، یہ نہ ہو دن بھر کے بھوک اور پیاس برداشت کی ہوئی
اللہ ذو الجلال والاکرام مسترد کر دے۔ یہ نہ ہو طویل سے طویل قیام اللہ ذو الجلال والاکرام ہمارے ٹھکرا دے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام سے دعا کر لیجئے رمضان المبارک کے اختتامی ایام میں، اختتامی لمحات میں، جمعۃ الوداع کے آخری لمحات میں اللہ سے یہ گڑ گڑا کے دعا کر لیجئے، مولا کریم حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، لیکن جتنی بھی عبادت کی ہے، جتنی بھی ریاضت کی ہے، جتنی بھی بندگی کا اظہار کیا ہے، اللہ ذو الجلال والاکرام اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازتے ہوئے ہمارے والدین کی بخشش کا، ہمارے والدین کی نجات کا سبب بنائے۔ حضرات یہی کامیابی ہے، یہی اصل کامرانی ہے کہ اللہ ذو الجلال والاکرام ہماری کامیابیوں کو، ہماری محنتوں کو، ہمارے روزوں کو، ہمارے صدقات و خیرات کو، ہمارے قیام اللیل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ اور حضرات جب کہ ہم عبد ہے، اللہ کے بندے ہیں، اور عبد کا مقصد ہوا کرتا ہے، عبد کا مقصد ہوا کرتا ہے اللہ کی عبادت کی جائے، معبود کی عبادت کی جائے، اور معبود کی عبادت کرنے کے کوئی خاص لمحات نہیں ہوا کرتے، کوئی خاص ایام نہیں ہوا کرتے، بلکہ شروع دن سے لے کر آخر دن تک عبد کا یہ حق بنتا ہے وہ معبود کی عبادت میں مشغول رہے۔ اور رمضان المبارک یہ تو ایک ٹریننگ کا انداز ہوا کرتا ہے، رمضان المبارک یہ تو ایک تربیت کا آغاز ہوا کرتا ہے، اور اگر رمضان المبارک کے بعد بھی ہم اپنے عبادتوں کو اسی تسلسل کے ساتھ ادا کرتے رہے، رمضان المبارک کے بعد بھی نمازوں کو اسی اہتمام کے ساتھ ادا کرتے رہے، صدقات و خیرات اسی اہتمام کے ساتھ کرتے رہے، نماز تہجد کا اہتمام، شب بیداری کا اہتمام اسی ایمان کے ساتھ کرتے رہے، تو حضرات آپ کو مبارک ہو، اللہ ذو الجلال والاکرام نے آپ کے رمضان المبارک کے رکھے ہوئے روزوں کو، رکھے ہوئے کی ہوئی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت سے نواز دیا ہے۔ تبھی تو رمضان المبارک کے بعد بھی آپ کا یہ معمول جاری ہے، اور اگر رمضان المبارک کے بعد آپ کا یہ معمول نہیں رہتا تو پھر ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، پھر ہمیں خود احتسابی کرنی چاہیے، پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ عبد کا مقصد عبادت کرنا ہے، اور عبد کسی خاص ایام میں عبادت نہیں کرتا، بلکہ عبد تو ساری زندگی معبود کی عبادت کرتا ہے۔ حضرات ہم اللہ کی عبادت یہ نہیں سوچنا رمضان میں عبادت کر لی کافی ہے، نہیں، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے عبادت گزار کون ہے؟ سرور کائنات علیہ السلام سے بڑھ کے شب بیداریاں کرنے والا کون ہے؟ سرور کائنات علیہ السلام سے بڑھ کے قیام اللیل کا اہتمام کرنے والا کون ہے؟ سرور کائنات علیہ السلام سے بڑھ کے روزے رکھنے والا، نفلی روزے کا اہتمام کرنے والا کون ہے؟ ان کا عالم یہ تھا، اور ان کا عالم اتنا ہونے کے باوجود بھی کہ اللہ ذو الجلال والاکرام کو قرآن میں کہنا پڑتا ہے، شب بیداری کے عالم میں، تہجد کے عالم میں یہ کہنا پڑتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر معصوم عن الخطا ہونے کے باوجود، معصوم عن الخطا ہونے کے باوجود، کائنات کے اشرف ترین مخلوق ہونے کے باوجود، افضل ترین مخلوق ہونے کے باوجود ان کا عالم یہ ہے، شب بیداری کرتے ہیں، قیام اللیل کا اہتمام کرتے ہیں، تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، قیام اتنا کرتے ہیں پاؤں میں برم آ جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، سجدہ اتنا طویل کرتے ہیں کہ شریک حیات سمجھتی ہے سجدے سے اٹھ کیوں نہیں رہے، کہیں روحی پرواز نہ کر گئی ہو۔ حضرات ایسا عالم اور ہم ایسے پیغمبر کے امتی، ہمارا عالم
کہ ہم صرف رمضان میں یہ عبادت کریں، رمضان کے بعد اپنی پرانی ڈگر پہ لوٹ جائے۔ حضرات یہ مومن کا شیوا نہیں ہے، مومن کو یہ دیکھ نہیں دیتا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے جو پیارے پیغمبر کو یہ حکم دیا ہے، فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین واعبد ربک حتی یأتیک الیقین۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے، اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل ہو جائیے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اور اپنے رب کی عبادت کیجئے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت کے آنے تک اپنے رب کی عبادت کرنی ہے، صرف رمضان المبارک میں نہیں، صرف چند ایام میں نہیں، صرف مخصوص ایام میں نہیں، صرف مخصوص لمحات یا مخصوص اوقات میں نہیں، بلکہ ابد کا مقصد یہ ہے، ابد کا مطلب یہ ہے کہ موت کے آنے تک اللہ ذوالجلال والاکرام کی عبادت کرنی ہے۔ آخری بات سماعت فرمائیے، حضرت بشر حافی سے کسی نے کہا تھا، مسلمانوں کے یہی انداز کو دیکھ کے، مسلمانوں کے رمضان المبارک کے انہی برکات، انہی رمضان المبارک کی روحانی فضاؤں کو دیکھ کے، رمضان المبارک کے انہی لمحات میں مسلمانوں کے معمولات کو دیکھ کے بشر حافی سے کسی نے کہا تھا، فقال ان قوما یتعبدون ویجتہدون فی رمضان، کہ آپ کی جو قوم ہے، مسلمان جو ہے، یہ رمضان المبارک میں بہت زیادہ محنت کرتی ہے، بہت زیادہ عبادت کرتی ہے، خوش نصیب یہ لوگ ہیں، خوش قسمت یہ لوگ ہیں جو رمضان المبارک میں اتنی محنت کر رہے ہیں، اتنی عبادت کر رہے ہیں۔ تو حضرت بشر حافی نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ فرمایا فقال بئس انہ لا یعرفون اللہ حقا، فرمایا افسوس ہے مجھے اپنی قوم پہ، افسوس ہے مجھے مسلمانوں پہ کہ انہوں نے اللہ کا حق نہیں پہچانا۔ فقال بئس انہ لا یعرفون اللہ حقا، مجھے اپنے لوگوں پہ، مسلمانوں پہ افسوس ہے کہ انہوں نے اللہ کا حق نہیں پہچانا۔ الا فی شہر رمضان، لوگوں اللہ صرف رمضان المبارک کا رب نہیں ہے، اللہ کی عبادت صرف رمضان میں نہیں کرنی۔ اور پھر نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کن ربانیہ ولیکن رمضانیہ، فرمایا ربانی بنو، رمضانی نہ بنو، ربانی بنو، اللہ کی عبادت کرنی ہے، رب کے بندے بننا ہے، پھر ربانی بنو، اور ربانی بننے کا تقاضا یہ ہے، ابد بننے کا تقاضا یہ ہے کہ حتیٰ یأتیک الیقین، عبادت کرنی ہے، موت کے آنے تلک کرنی ہے، زندگی کے اختتام تلک کرنی ہے، صرف رمضان المبارک میں نہیں کرنی۔ رمضان المبارک یہ تربیت کا مہینہ اللہ نے ہمیں عطا کیا تھا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا کیجئے، ذوالجلال والاکرام رمضان المبارک میں تو نے ہمیں ہدایت سے نوازا، ہمیں نعمتوں سے نوازا، اب دعا کیجئے گڑ گڑا کے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، کہ ہمارے رب لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کہ اب ہمیں ہدایت دی ہے، اب اگر ہمارے دلوں کو اپنے دین کی طرف پھیرا ہے، لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، تو اب ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو دوبارہ نہ پھیر دینا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اسی طرح پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کے اختتام میں اور رمضان المبارک کے آخر اور اختتام میں اور بعد میں یہ دعا کثرت سے کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک ویا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو، میرے قلب کو دین پہ ثابت قدم رکھنا، اور دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنے اطاعت کی طرف پھیر دینا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں رمضان المبارک کی عبادتیں بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور رمضان المبارک کے بعد بھی اس عبادت کے تسلسل کو، اس عبادت کے معمول میں تسلسل لانے کی اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔